ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، پل سے موج بھی گناہگار گزر جائے گا، پھول سے موج بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، ہوگی سرکار کی رحمت
جہان میں لاجواب مولا علی علی ولی وسیع ہے میرے امیر کے نام علی ولی وسیع ہے میرے امیر کے نام کریم داتا مولا جناب مولا علی کریم داتا مولا جناب مولا فرشتے چوم کے تلیاں جسے جگاتے ہیں فرشتے چوم کے تلیاں جنہیں جگاتے ہیں اسی کی سیج پہ ہے محو خواب مولا علی انہی کی سیج پہ ہے محو خواب مولا علی سبحان اللہ ماشاءاللہ میں سوچتا ہوں نکیروں کا حال کیا ہوگا میری طرف سے جو دیں گے جواب مولا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چلو حیدری حیدری میری طرف سے جو دیں گے جواب جو چاہتے ہو حساب کتاب سے بچنا تو آج کہتے رہو بے حساب مولا علی تو آج کہتے رہو بے حساب مولا علی ماشاءاللہ جو آج کی اس معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت والی مجلس میں شریک ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور سب کو میری طرف سے ادب والا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وقت مختصر ہے تو انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آج فلسفہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے دو چار روایات پیش گزار کروں گا رب کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سننے سمجھنے سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ویسے تو اپنے محبوب کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا اور کچھ معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمائے وہ ڈیمانڈ بڑھتے ہیں مثال کے طور پر ابو جہل آیا اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے
تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توجہ فرمائی تو ہاتھ میں کنکریاں تھیں، ان کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات کی طرف بھیجا تو مختار بنا کے بھیجا۔ پتھر کو بھی جان سرکار نے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ زبان بھی عطا فرمائی اور جان بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے نبوت پر دلیل طلب کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے مطالبے کے بھی نبی معجزے کا اظہار فرما سکتا ہے، اور اگر مطالبہ آ جائے تو نبی بطور دلیل اپنی طرف سے اللہ کی عطا کرتا جو معجزات ہیں ان کا اظہار فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی پر لازم نہیں کہ ولی پر اگر کوئی بات آ جائے کہ میں آپ کو ولی تب مانوں گا کہ یہ کام آپ کر کے بتائیں، تو ولی پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت کے ثبوت پر کوئی نہ کوئی اپنی کرامت کا اظہار کرے، لیکن نبی سے اگر مطالبہ ہو جائے تو نبوت کی صداقت پر وہ دلیل بطور معجزہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ جو معجزہ ہے یہ مخلوقات میں سے کسی کے مطالبے پر نہ تھا، یقینی طور پر آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، کسی مخلوقات میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چند لمحوں کے اندر آسمانوں کی بھی سیر کر کے بتائیں اور عالم ارواح کی بھی سیر کر کے بتائیں، اللہ کے لوح و قلم کی بھی سیر کر کے بتائیں، یا اللہ سے ملاقات کر کے ہمیں بتائیں، یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کر کے بتائیں ایک لمحے کے اندر۔ یہ مخلوقات میں سے کسی کا مطالبہ نہیں، تو اس معجزے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توجہ اس طرف، اس معجزے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ہر محب تڑپتا ہے اپنے محبوب کے، ہر محب اس کی چاہت ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے ہو، مجھ سے پیار کرنے والا میرے سامنے ہو، جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ میرے سامنے ہو۔ مخلوقات میں سے کسی کی یہ چاہت نہ تھی، نہ جنوں کی، نہ فرشتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ اور مخلوقات کی، کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھا کے بتائیں، ہم تب آپ کو مانیں گے۔ مخلوقات میں سے کسی کی چاہت نہ تھی، خود اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی، اے میرے محبوب تو میرے پاس آئے، تو میرے پاس آئے۔ اب رب کریم نے بلایا تو کیوں بلایا؟ ایک بات اس پہ کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ مکہ المکرمہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوتی ہے۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے بیگانے مخالف ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں ہی ابھی سرکار اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوئے تھے، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ماں جی حضور پردہ فرما کے چلی گئی۔ کچھ سال مزید گزرے، 8 سال گزرتے ہیں تو دادا حضور اس کائنات سے تشریف لے کے چلے جاتے ہیں۔ دادا حضور نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے منتخب فرمایا جناب حضور سیدنا ابو طالب سرکار، ان کی معیت میں اب وقت گزار رہے ہیں۔ اعلان نبوت ہوتا ہے، اپنے بیگانے مخالف ہو جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت میں شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے پتھر مارے، بعض لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک مجنوں کہا، بعض نے جادوگر کہا۔ رب کریم ایسے کفریات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پتھر مارنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جو لوگ پتھر مار رہے تھے، جو اذیت پہنچا رہے تھے، جو نازیبا کلمات سے حضور سے خطاب کر رہے تھے، مخاطب کر رہے تھے، بالآخر یہ وقت بھی آن پہنچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی اور حقیقی پیار کرنے والی زوجہ، سب ازواج نے سچا پیار کیا ہے، لیکن کڑے وقت میں کھڑی ہوئی تھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، وہ بھی پردہ فرما کے چلی گئی۔
اسی سال 3 دن مزید گزرتے ہیں، آپ کے غمخوار چچا حضور سیدنا ابو طالب سرکار وہ بھی پردہ فرما کے چلے جاتے ہیں، سرکار طائف کی طرف جاتے ہیں۔ طائف میں لوگوں نے سرکار کی گفتگو کو نہ سنا، بلاخر سرکار طائف سے اس پوزیشن میں واپس آئے، لوگوں نے پتھر مارے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، حتیٰ کہ آپ کے سر اقدس کا خون آپ کے نالین تک پہنچا۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں پہاڑ اٹھا کے ان سب کو نیست و نابود کر دوں، ان کے اوپر پہاڑ کو لے آؤں۔ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی اولادیں مان جائیں گی، مجھے میرے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ اب دکھڑا سنایا جائے تو کسے سنایا جائے؟ جناب ابو طالب سرکار تھے، سرکار اپنا ہر دکھڑا پیش کر دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، سرکار ہر اپنا غم پیش کر دیتے تھے۔ اب نہ والد ہیں، نہ والدہ ہے، نہ چچا حضور ہیں، نہ زوجہ محترمہ ہے۔ اب سرکار اپنی دکھ بھری باتیں کریں تو کس سے کریں؟ رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب، میں اپنی نگاہ قدرت سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اگر آج دنیا کے اندر اور تیرا کوئی بھی نہیں، میں رب تو موجود ہوں۔ تیرے غموں کو ختم کرنے کے لیے میں جبریل کو حکم دیتا ہوں کہ جبریل عرش معلیٰ کو سجا دے، جنت الفردوس کو سجا دے، اللہ کے عرش سے لے کر لوح محفوظ تک ساری مخلوقات کو بول کہ میرے محبوب کی آمد کا استقبال کریں۔ سدرۃ المنتہا سے لے کے زمین تک فرشتوں کی بارات لے کے جاؤ اور سب نبیوں کو بول، سب رسولوں کو بول کہ میرا محبوب پریشان ہے، میرا محبوب غم زدہ ہے، اب میرا محبوب آنے والا ہے۔ کسی بھی نبی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی قبر کے اندر آرام کرے، بلکہ جہاں جہاں سے میرا محبوب گزرے گا ہر نبی میرے محبوب کا استقبال کرے گا۔ مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ، وہاں پر میرا محبوب آئے تو وہاں پہ استقبال کرنا ہے۔ فرشتوں، اے جبریل، فرشتوں کی جھرمٹ میں میرے محبوب کو سدرۃ المنتہا تک لے آ، میرے محبوب کو بول آج خود خدا طالب ہے تیری ملاقات۔ آج تیرے ٹکڑے خود تیرا رب تجھے سامنے بٹھا کے سنے گا، تیری جتنی بھی پریشانیاں ہیں خود تیرا رب سنے گا۔ رب کی نگاہ قدرت سے کوئی بات عیان نہیں ہے، وہ سرکار کے ساتھ ہر وقت ہے، ہر لحظہ میں ہے، ہر آن میں ہے، ہر گھڑی میں ہے۔ انہی کیفیات کے پیش نظر جبریل امی آتے ہیں تو جبریل امی نے پتہ ہے سرکار کو اٹھایا کیسے۔ سرکار حتیم میں آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، جبریل امی آئے اور کھڑے ہو گئے۔ آواز دیتا ہوں تو تب بھی بے ادبی ہے، ہلاتا ہوں تو تب بھی بے ادبی ہے۔ اسی کشمکش میں کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں بند ہو، حضور کو پھر بھی نظر آتا ہے، حضور کو پھر بھی نظر آتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوں تو پھر بھی سرکار ہر طرف دیکھ سکتے ہیں، سرکار کے معجزات میں سے ہے، کوئی انکار کر سکتا؟ اسی کشمکش میں تھے، حضور اپنی نگاہ نبوت سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ رب کریم نے فرمایا اور جبریل کیا سوچتا ہے، یہی تو موقع ہے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے۔ اگر اٹھانے کا طریقہ تو ذہن میں نہیں آتا کہ ہلا کے اٹھاؤں یا آواز دے کے اٹھاؤں، تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ تو بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے پائے مصطفیٰ کے بوسے لیے۔ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین طیبین کے بوسے لیتے ہیں۔ سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی، تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا جبریل کیا بات ہے، جبریل کیا بات ہے؟ عرض کیا رب کریم آج ملاقات کے لیے بلا رہا، آج پیغام آ گیا، رب کریم بلا رہا ہے، براق سواری لے کر آیا ہوں،
آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے، فرشتوں کی بارات لے کے آیا ہو، میکائیل بھی آئے ہیں، جبریل بھی آئے ہیں، سارے کے سارے فرشتے حاضر ہیں اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے۔ اللہ کے محبوب براق پر سوار ہونے سے پہلے خطیم کے اندر 2 نفل ادا فرماتے ہیں، براق پہ سوار ہوتے ہیں۔ براق پہ سوار ہو جانے کے بعد یہ سفر آگے بڑھتا ہے، برق سے ہے براق، تیز رفتار سواری۔ جب براق پر سرکار سوار ہوئے نا تو براق کودنا شروع ہو گیا، اچھلنا شروع ہو گیا۔ تو جبریل نے براق سے مخاطب ہو کے کہا کہ رک جاؤ، مجھے خبر نہیں کہ تیری پشت پر سوار کون ہے؟ یہ کوئی عام سوار تو نہیں، تیری پشت پر اللہ کے محبوب سوار ہے، رک جا۔ تو اس نے جواباً عرض کیا میں خوشی کے مارے کود رہا ہوں، جنت کے اندر تو اور بھی سواریاں ہیں، لیکن میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری پشت پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کا نام محبوب خدا ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اس خوشی کے مارے میں نے ادھر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سرکار نے سفر شروع کیا، مدینہ طیبہ آیا، سرکار نے 2 نفل ادا فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی جگہ آئی، سرکار نے ادھر 2 نفل ادا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ ٹیلہ جو آپ سے منسوب ہے، جہاں پہ درخت لگا ہوا ہے، وہاں پر سرکار نے 2 نفل ادا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جائے ولادت پر سرکار نے 2 نفل ادا فرمائے۔ پھر چلتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام قبر شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ کے الفاظ ہیں، صلاۃ نماز پر بھی ہے، درود پر بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا اطلاق معنوی اعتبار سے درست ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق واضح لکھا ہے کہ جب سرکار کو دیکھا، روزہ شریف میں تھے اس وقت، سرکار کو دیکھا تو سرکار پر پڑا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اتنا بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ صلاۃ و سلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سب نبی سب رسول دوبارہ سے مسجد اقصی میں جمع ہیں حضور کے استقبال کے لیے، سواریاں باندھی ہوئی ہیں، سرکار اپنی سواری سے اترتے ہیں، سواری کو باندھا گیا، آقا علیہ السلام و تسلیم مسجد اقصی شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سب نبی سب رسول کیوں اکٹھے ہوئے؟ تو اگر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الدر المنصور اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ تفسیر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر سب نبیوں کو جمع کیا، میری خاطر، یعنی حضور کے استقبال کے لیے سرکار کا استقبال ہوا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل نے مجھ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب آگے بڑھیں اور سب کے آپ امام بن جائیں، سب کے آپ۔ یہاں پر میں آپ کی نئی بات گوش گزار کروں گا جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے، وہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامت کیوں فرمائی، سب نبیوں کی امامت کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ امامت اس لیے فرمائی کہ دنیا والے یہ جان لیں کہ تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ میرا محبوب ہے۔ سب نبیوں کی شان پر آتے ہیں، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی تکریم کرتے ہیں، لیکن سب نبیوں سے افضل نبی، سب رسولوں سے افضل رسول اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اور اگلی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی بارگاہ میں جناب جبریل نے کیوں عرض کیا کہ آپ آگے بڑھ جائیں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر یہ جملہ بھی ہے، اے نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، لیکن تم نے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے۔ تؤمنون به، افسا یہی اسی طرح ہے کہ ضرور بالضرور تم نے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے۔ غیبی طور پر اپنے اپنے دور میں ہر نبی نے حضور پر ایمان رکھا، لیکن ظاہری طور کسی نے نہ پایا۔ اللہ نے فرمایا جو میں نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ضرور بالضرور تم نے ایمان رکھنا ہے۔ پہلے تو تم غیبی طور پر ایمان لا چکے ہو، اب میں اپنے محبوب کو تمہارے سامنے بٹھاتا ہوں، ہر نبی میرے محبوب کا کلمہ پڑھے، ہر نبی میرے محبوب پر ایمان
کلمہ پڑھے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا مصداق وہاں پہ پورا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر سب نبیوں سب رسولوں کی امامت فرمائی، انبیاء کھڑے ہیں سب بسب اور مصطفیٰ امام ہو گئے۔ میں پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں لیکن پھر میری محبت کہتی ہے کہ دوبارہ آپ کو سناؤں کہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی یہ کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ نبی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں تو کم سے کم اس امتی کو حیا آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے۔ نبی یہ نعرہ ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا کہ ان فضائل کی وجہ سے، ان معجزات کی وجہ سے، ان شانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر اگر کسی کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو ان کا نام محمد مصطفیٰ حضور کی ذات۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے خطبات ہوئے، سب نبیوں نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور تمام نبیوں نے آدم علیہ السلام سمیت خطبات کہے، اور جتنے جس نبی کو معجزات ملے اس نے ذکر کیے، جس کو تورات ملی، زبور ملی، انجیل ملی، صحائف ملے، انہوں نے ان کا تذکرہ کیا۔ آخر میں سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ اے نبیوں، اے رسولوں، اللہ تعالیٰ کی میں حمد بیان کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تمام جہان والوں کے لیے ہاں، سرکار کی رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سرکار کی رحمت ہے تو نبیوں کی نبوت اور رسالت ہے، تورات و زبور و انجیل و معجزات ہیں۔ اگر سرکار کی رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کتاب عطا فرمائی اس کتاب کے اندر تمام کے تمام علوم موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سارے علوم اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور سرکار نے وہاں پر آپ کو بھی یاد کیا، مجھے بھی یاد کیا، اپنی ساری امت کو یاد کیا۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میری امت کو میرے رب نے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میری امت ہی اول ہے، میری امت ہی آخر ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار نے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا ہے، ہر موقع پر یاد رکھا ہے۔ اول کس اعتبار سے، آخر کس اعتبار سے؟ آخر اس اعتبار سے کہ سب نبیوں کی امتوں سے آخر میں ہم آئے، اب اس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں۔ اول اس اعتبار سے کہ روز معاشر سب سے پہلے سرکار کی امت اٹھے، سب سے پہلے سرکار کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اول بھی بنایا ہے، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے آخر بھی بنایا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے بوجھ کو میرے رب نے اٹھا دیا ہے اور میرے رب نے میری خاطر میرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَجَعَلَنِي خاتماً وفاتحہ، اور رب کریم نے مجھے فاتح بنا کر بھیجا ہے اور خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نبی آنے والا جو خبیث ملعون دعویٰ کرے نا، اس سے پوچھو معراج کی شب مسجد اقصی میں تمہارا ملعون تو نظر نہیں آتا، اگر ہے تو بتا دو۔ تمہارا ملعون حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا کوئی بھی خبیث ملعون دعویٰ کرے، مردود دعویٰ کرے، وہ ذیلی نبوت ہے یا اور کسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اسے پوچھو کہ تمہارا نبی معراج کی شب کہاں تھا؟ جو اللہ کے سچے نبی تھے، جو سچے رسول تھے، وہ تو حضور کی ابتدا میں تھے، حضور کی غلامی
غلامی میں تھے، حضور کی غلامی میں موجود تھے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خاتم بنا کے بھیجا، میں نبیوں پر مہر لگانے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ یہ فضائل ابراہیم علیہ السلام نے سنے، کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبیوں کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا یہ فضیلتیں سنی ہیں، نشانیں سنی ہیں، انہی فضیلتوں کی شانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرما دی، سب پر افضلیت عطا فرما دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں میں نے ایک چٹان دیکھی، چٹان پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ، میں نے اپنے محبوب کی تائید اور مدد کی ہے اس کے وزیر کے ساتھ، سبحان اللہ، اس کے وزیر کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جملہ میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا، یہ جملہ میں نے ساق عرش پر دیکھا، یہ جملہ میں نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا۔ ساق عرش پر جو جملہ لکھا ہوا ہے نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لما عرج بی، جب معراج کی شب میں آگے بڑھ گیا، حتی ساق العرش، میں عرش کے کناروں کو دیکھ رہا تھا کہ رأیت مکتوباً، میں نے اس کناروں پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ابن ابی طالب ونصرتہ بعلی ابن ابی طالب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلام علیہ، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، میں نے اپنے محمد کی تائید و نصرت کی ہے علی کے نام پہ، علی کے ساتھ میں نے اس کی تائید کی ہے، جو میرا علی میرے محبوب کا وزیر بن کر جلوہ گر ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر آگے بڑھتا ہے، براق پر سرکار نے آگے سفر کیا، کس پر کیا؟ براق پر، جنت سے سواری جو بھیجی گئی، براق جو ہے، سرکار نے براق پر آگے سفر، پہلا آسمان دروازہ بند، جناب جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ ادھر سے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جواب دیا انا جبریل، تو پھر آواز آئی کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر آواز آئی کہ کیا یہ وہی محمد ہیں جنہیں بلایا گیا؟ آج کے شب جنہیں بلایا گیا وہی محمد ہیں یا کوئی اور لے آیا؟ یعنی جب جبریل علیہ السلام آئے تو دروازے بند کر دیے، حکم ہوا کہ جبریل بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا، جبریل بھی آئے تو دروازہ پوچھنا کہ کون ہے، کہاں سے، تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ جواب مل جائے تو تیسرا سوال بھی کرنا کہ کیا انہیں ہی لے کر آئے ہو جنہیں بلایا گیا؟ دروازہ کھلتا ہے، فرشتوں نے مرحبا بولا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے آسمان پر سرکار کا استقبال کیا، باتیں ہوئی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دائیں دیکھتے تو تبسم فرماتے، بائیں دیکھتے تو آپ غمزدہ ہو جاتے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں تو خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کی وہ ارواح ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اور بائیں دیکھتے ہیں غمزدہ ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں سے وہ روئے ہیں جو قبول اسلام نہ کر پائیں، اللہ کے مخالف ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عذاب کا مستحق کر دیا ہے۔ اور مختصر کرتا ہوں، سفر آگے بڑھتا ہے، دوسرا آسمان عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرا آسمان جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھا آسمان جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچواں آسمان جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹا آسمان جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ساتواں آسمان جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ ہر آسمان پر وہی دہرایا گیا عمل، دروازے والا، دستک والا، سوال والا،
اور جناب ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے پشت لگا کے حضور کے منتظر تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہی ہوا تو میں پریشان ہو گیا کہ شاید میرے سامنے شیشہ ہے، آئینہ ہے، کہ مجھے اپنا ہی چہرہ نظر آ رہا ہے، جیسا کہ میں اپنا آئینے کے اندر عکس دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، آپ سب کے لیے سلام بھیجا، اے میرے محبوب اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ جنت بہت خوبصورت ہے، جنت بہت پیاری ہے، جنت کی زمین بہت زرخیز ہے۔ تم اپنی امت کو آپ اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ جنت میں درخت لگاؤ، جنت میں درخت لگاؤ۔ تو کیسے لگیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی امت سے کہہ دیجئے گا، پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آج شب کی عبادت بھی ہے، جتنا یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تصور سے تفکر سے، اے اللہ تو سبحان ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو سب سے بڑا ہے، اس فکر کے سمجھ سے پڑھیں۔ اور کوئی طاقت کوئی قوت میرے پاس نہیں، اگر ہے تو وہ تیری طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 نفل لازمی پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الضحیٰ، انشراح، سورۃ القدر اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف۔ دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، سورۃ القدر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف۔ یہ چشتیوں کا اور قادریوں کا طریقہ ہے۔ رجب المرجب کے اندر رات، خاص رات، یہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کتنے نفل آپ ادا کر سکتے ہیں ضرور کریں، رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر آگے بڑھتا ہے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام رک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، بڑھیے نا، نہیں آگے میں نہیں جا سکتا، ایک تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کے راک ہو جاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رف لایا گیا، وہاں سے رف پر سرکار سوار ہو کے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک مقام آیا، رف بھی رک گئے، پھر کون سواری کے لیے پیش ہوا؟ تو بالکل واضح طور پر یہ بات یقین رکھتے ہوئے ایمان کی مضبوطی سے اپنے دلوں کے تختیوں پہ نقش کر لے، نہیں کرتے تو روز معاشر کے لیے میرے گواہ بن جائے۔ پہلے تو یقین ہے کہ محبت سے ایمان سے سن رہے ہیں اور دلوں کی تختیوں پہ نقش کریں گے، اور امانت میں یہ جملے آپ کو دے رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں تک یہ پہنچانے ہیں کہ رف کے رک جانے کے بعد آگے جو سواری سرکار کے لیے پیش کی گئی وہ حضور پیر دستگیر جی جناب عبد القادر جیلانی سلام اللہ تعالی علیہ کی گردن مبارک، روح در معراج رفتہ، زیر پائے مصطفیٰ بہر عام فیض و علا، اے سرورا امداد کن سلطان العارفین والسالکین۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نور الہدی کے اندر اسے ذکر کیا۔ عبد القادر ابن محی الدین اربلی نے اپنی کتاب تنویر الحاضر کے اندر اسے ذکر کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے اپنی قصائد کے اندر اسے ذکر کیا۔ خواجہ عبد القادر جیلانی نے اپنی قصائد کے اندر اسے ذکر کیا کہ انا کنت فی الاولیاء، کہ میں اس وقت بھی حضور کے ساتھ تھا کہ جب سرکار معراج کی شب رب کی ملاقات کے لیے رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ حضور پیر دستگیر جی نے معشوقی صورت میں عالم ارواح سے آ کر اپنی گردن پیش کی کہ سواری کے لیے یہ حاضر ہے۔ سرکار نے آگے سفر جہاں پہ لوح محفوظ پر رکے تو سرکار نے فرمایا اے عبد القادر، آپ نے اپنی گردن میری سواری کے لیے پیش کی ہے، آپ کی گردن پر میرا پاؤں ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ارشاد فرمائیں گے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی کے اللہ کے سب نبیوں کی گردنوں پر عبد القادر کا پاؤں ہے۔ اے عبد القادر، تیری گردن پر میرا پاؤں اور تیرا پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى
محب اور محبوب کی باتیں ہوئی، کتنا عرصہ ہوئی کوئی نہیں بتا سکتا، کتنی باتیں ہوئی کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن رب نے بلا حجاب اپنے وہاں ڈالے، اپنے احکام القرآن کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو چیز ملی رب نے کہا کہ میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ جواباً عرض کیا التحیات للہ، یہ کیا ہے؟ تشہد اسے کہتے ہیں نا نماز میں جو پڑھتے، اے اللہ میری قولی فعلی عملی بدنی تمام قسم کی عبادات تیرے لیے ہیں۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کتنا عظیم تحفہ لے کر آیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر میرا سلام ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سب نبیوں سب رسولوں پر اور سب امتیوں کی نیک بندوں پر تیرا سلام ہو۔ یہ آواز گونجی ساتویں آسمان تک گونجی، فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آج کی جب کو ملاقات کے لیے بھی ہیں یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ مختصر یہ سرکار واپس آئے، 50 نمازوں میں سے 5 نہیں، 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کم سے کم اور معاملات کے اندر بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو اس کی واضح احکام ہیں ادلہ اربع سے جو ثابت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اس لیے نہ پڑھو کہ مجھے میرا رب جہنم سے بچا دے، اس نے بچانا ہوا تو انشاءاللہ ضرور بچائے، اس لیے پڑھو کہ یہ محب اور محبوب کی باتیں ہیں، یہ محبت والوں کی، اور جب اس انداز سے آپ پڑھیں گے تو آپ کی عبادت میں اور ذوق پیدا ہو جائے گا۔ وقت تقریباً اوپر ہو چکا ہے۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم شاہ جیلان منجدار میں نیا ہے، غوث اعظم شاہ جیلان منجدار میں نیا ہے، صدقہ مولا علی آج نبھاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھاؤ، صدقہ مولا علی آ جاؤ، میری لاج نبھا جاؤ، غوث اعظم شاہ جیلان منجدار میں نیا ہے،
مجبور بہت ہوں میں، ایسے میں تم آ جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، میری لاج نبھا